کمزور انسان ہوں، میں گناہگار بندہ ہوں، میں نہیں خدمت کر سکتا۔ اللہ کی قسم ایسی محتاج ہے نہ چیزاں دے، مگر میں اپنے رب دی بارگاہ سیدہ زہرا پاک کے صدقہ انجلی چک کے تواڈے واسطے دعا منگنا۔ اللہ تعالیٰ تانوں دین دنیا دے رنگ لائے، اللہ تانوں بھی منو بھی سچا پکا مسلمان عاشق مصطفیٰ ہے تے انشاءاللہ رواں گے تے انشاءاللہ اے تے ساڈی موت ہوے۔ میں اللہ دی قسم جدوں بھی میں بندہ جاننا میں غسل کرتا، میں اللہ دی قسم ایک چیز اپنے جسم تے نبی لانا، پاوے وہ کپڑا ہوے پاوے وہ ادھر ہوے کوئی بھی چیز ہوے، میں تصور کرنا ہے میرا کفن ہے۔ اگر میری جان جانی ہے، اگر کی میری جان ایک دن جانی ہے او تو جائے تو میں حضور کا ذکر کفن پا کے آمنا، مگر جس طرح میں کرنا چاہتا سی میں نہیں کر سکا، مگر ایسے بھی اللہ کی بہتری ہے، ایسے بانے انشاءاللہ پھر کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے، انشاءاللہ توفیق دے، منو توفیق دے۔ اقبال نے حتا مکا چھڑیاں نے، اقبال نے آخیا تیرا آنا تھا کیا سلام حرم ٹوٹ گئے، اسپیکر نے کی ساتھ دینا ہے، ایسے تیرے ساتھ نہیں دے سکتے، تیرا آنا تھا کیا سنام حرم ٹوٹ گئے، اور تیرے زور سے یا رسول اللہ شاہ زوروں کے دم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا اللہ کی قسم آج ایک باب بھی پورا نہ ہوا، اور تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، ہو گئی زندگیاں ختم قلم ٹوٹ گئے۔ سمینی دی وقار الحمدللہ میں سمجھنا اسی ہے تے لاہور ہی، مگر در اصل اسی داتا حضور دی نگری میں بیٹھے، یہ داتا علی حجویری کی نگری، اور آپ کی بارگاہ میں ادباً سلام پیش کر کے اب اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اللہ کا بڑا کرم و فضل، بہت شکر ہے اس مولا کا جس نے اتنی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے جس کی خدا کی قسم ہم قابل نہیں ہے، اس کی مہربانی ہے، اور کچھ ایسے راز ہیں جو وہی جانتا ہے، اور انشاءاللہ محشر کے میدان میں وہ کھل جائیں گے۔ فی الحال ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ جو رب نے عطا کیا اس کا شکر ادا کریں۔ ایک انتہائی کوئی شک اس بات میں کہ یہ انتہائی پرفتن اور مشکل ترین زمانہ گزر رہا ہے، بہت سے معاملات ایسے ہیں جس کی وجہ سے انسان بھٹک گیا، بہت سے معاملات ایسے ہیں جن کی وجہ سے انسان راستہ بھول گیا، اچھا بھلا بندہ صراط مستقیم پہ چلنا والا کسی نہ کسی وجہ سے ڈسٹریکٹ ہو کے کسی نہ کسی چیز میں مشغول ہو کے اپنے راستے سے ہٹ گیا۔ ایسے وقت میں بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ سے مدد مانگیں، حضور کا صدقہ رب ہمیں صراط مستقیم پہ رکھے۔ سمینی دی وقار، میں نے آج جس آیت مقدسہ کی تلاوت کی ہے وہ آج کے اس دور میں ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ آیت پاک ہمارے دل کے اندر ایک ایسا احساس جگائے، اور یقین کریں یہ ایک ایسا احساس ہے جس کے صدقے ہی نجات ہے۔ رب نے قرآن میں فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جدھر بھی ہو میں تمہارے ساتھ۔ ابھی کچھ معاملات ایسے چل رہے ہیں پاکستان میں، دیکھیے امت مسلمہ کے حوالے سے گلوبل لیول پہ دیکھیے تو مسلمان اس وقت بڑی مشکل میں۔ میرا بڑا دل کر رہا ہے میں پنجابی چ تہاڈے نال گل کراں، مگر انشاءاللہ تعالی تہاڈے ذوق تے ماشاءاللہ تسی بالکل جس توجہ نال سن رہے ہو، حاضر ہو کے کچھ گلاں جڑی بنیادی پیغامات نے میں چاہنا اسی طرح اسی بڑے توجہ نال سنیے، پھر انشاءاللہ سرکار دا میلاد بھی بیان کران گے۔ سرکار دی شان تو بغیر تے ساڈا ایک سا بھی نہیں پورا ہوندا، تے اوتھے بھی آواں گے انشاءاللہ تعالی، مگر پہلے کچھ ایسی گلاں نے میں سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اسی انہاں دے ایک اصلاحی گل بھی ہے، کچھ پیغامات نے انہاں دے ضرور غور کریے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ تم جدھر بھی ہو تمہارا رب تمہارے ساتھ۔ ہم داتا کی نگری میں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ کے ولی کی نگری میں بیٹھے ہیں، جن کو ولایت ملی تو مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کے وسیلے سے رسول اللہ کا صدقہ ملا، اور یہ نسبتوں کی بات ہے، یہاں بھی آئیں گے، مگر میں جو بات کہنا چاہتا ہوں، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جدھر ہم بیٹھے ہیں بے شک داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی نگری ہے، مگر یہ جو جگہ ہے یہاں ساتھ ایک سبزی منڈی بھی ہے،
یعنی کہ یہ ایک بازار ہے، اور میرے اور آپ کے لیے، میں تو بازار میں نہیں ہوں، آپ یہاں دن رات کام کرتے ہیں، آپ میں سے کافی ایسے لوگ ہیں جو ہمارے اپنے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی کا قیمتی وقت، قیمتی حصہ ادھر گزارا ہے، حق حلال کی روزی کمائی ہے۔ کچھ حوالوں سے دیکھا جائے، اکنامکلی دیکھا جائے تو ملک کے اوپر بڑے سخت قسم کا وقت گزر رہا ہے، کاروبار اس طرح نہیں جب جس وقت پہلے وقت میں تھا، اس طرح کی فلرشمنٹ نہیں ہے، اس طرح کی ایفلوئنسی نہیں ہے، اس طرح کے کاروبار نہیں چل رہے، مگر پھر بھی مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے حق حلال کی روزی عطا فرمائی ہے۔ میں بازار کا اس لیے میں نے کہا آپ کو کیونکہ یہ بازار ہے جس کے اندر بندہ بیٹھ کے رب کو بھول جاتا ہے۔ بندہ کاروبار میں دنیا داری نہ پڑھ کے رب کو بھول جاتا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا حضرت آپ کو سلام، آپ کے لیے آپ کو سلام۔ آپ نے فرمایا جی وعلیکم السلام۔ اس نے کہا حضرت یہ تو میرا سلام تھا، اب ایک اور اللہ کے ولی ہیں، ان کا بھی سلام امانتاً آپ کے پاس لے کے آئے ہوں، آپ کو پیش کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا جی ان کو بھی وعلیکم السلام۔ اب بات یہاں ختم ہو جاتی، مگر ایسا نہ ہوا۔ اس بندے نے ہمارے سبق کے لیے شاید یہ اگلی بات کہی، اس نے کہا حضرت وہ دیکھیے نا، اللہ کا اتنا کامل ولی ہے، اس نے اپنی زندگی کے تمام معاملات چھوڑ دیے، اس نے دنیا داری چھوڑ دی، اس نے کاروبار چھوڑ دیا، اس نے بیوی بچے چھوڑ دیے، اس نے رشتہ دار چھوڑ دیے۔ دیکھیں نا پہاڑی کے اوپر جا کر غار کے اندر اتنا عرصہ اس کو ہو گیا ہے، اپنی زندگی گزار رہا ہے، خلوت میں گزار رہا ہے، بس اللہ اللہ کیے جا رہا ہے۔ دیکھیں نا آج آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ کو اس نے سلام بھیجا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میری بات سن، جو جنگلوں میں جا کر دنیا سے کنارے کشی کر کر رب کو یاد کر رہا ہے، یقیناً اس کو ولایت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، جس وجہ سے وہ رب کو نہیں بھولا، اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ مگر یہ بات یاد رکھ، ارے وہ جنگلوں میں پہاڑوں کے اوپر بیٹھ کے کامل اللہ کا ولی رب کو یاد کرے، اس کا یقیناً مقام ہے، مگر خدا کی قسم اس سے بلند اس ولی کا مقام ہے جو بازار میں بیٹھ کے بھی اپنے رب کو نہیں بھولتا۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، رب فرماندا ہے تسی جتھے بھی ہو میں تواڈے نال ہاں۔ حضرت ذوالنون مصری نے فرمایا کہ ہاں وہ اللہ کا ولی ہے، اس کا مقام ہے، اس نے دنیا چھوڑی ہے، رب کی یاد کر رہا ہے۔ اٹس اے ویری گڈ تھنگ، اٹس اے کمینڈیبل تھنگ، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اس نے دنیا چھوڑ کے رب کو یاد کر رہا ہے۔ مگر یاد رکھ، جو بندہ دنیا میں رہ کے بھی اپنے رب کی یاد سے غافل نہیں ہو، اس کا ولایت کا مقام زیادہ ہونا چاہیے۔ آپ بازار میں بیٹھے ہیں، آپ ایک ایسی جگہ پہ بیٹھے ہیں جس کے بارے میں حضرت بہلول کے حوالے سے ایک واقعہ بڑا مشہور ہے۔ آپ نکلے اور بازار میں گئے اور ایک جگہ پہ بیٹھ کے اور رو رہے تھے۔ ایک نوجوان پاس سے گزرا، اس نے کہا کہ بابا جی کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگا بیٹا بڑے نیک ارادے سے آیا تھا، سوچا تھا کہ آج بازار میں جاؤں گا، ان بازار والوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے ان کی رب سے راضی نامہ کرا کے ان کو یہ تلقین کروں گا کہ اللہ سے معافی مانگ لو، رب معاف کر دے گا۔ اور بیٹا خوشی اس بات کی تھی کہ رب کی طرف سے مجھے یہ اللہ کے فضل و کرم سے اجازت دی ہے کہ جا کے دین کی تبلیغ کر۔ حضور کا فرمان ہے کہ اگر ایک بندہ سچے دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، اس کی آنکھ سے نکلا آنسو ابھی اس کے رخسار پہ نہیں پہنچتا، رب معاف کر دیتا۔ اس بابے نے کہا پتر میں تو بڑا خوش تھی کہ میں ادھر آیا، اتنا نیک ارادہ کہ ان لوگوں کی رب کے ساتھ میں راضی نامہ کرا دوں، ان کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دوں، رب ان پہ راضی ہو جائے تو ان کی بات مان جائے۔ نوجوان نے کہا بابا جی روندے کیوں پہ ہو؟ اس نے کہا بیٹا رو اس لیے رہا ہوں کہ آج ان بازار والوں کو آ کے میں کہہ رہا تھا کہ 2 منٹ یار اپنی دکان بند کر دے، 2 منٹ اپنی دکان سے دھیان اٹھا لے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ سے معافی مانگ لے۔ نوجوان نے کہا بابا جی یہ تو بڑی چنگی گل ہے، روندے کیوں پہ ہو؟ کہتا ہے رو اس لیے رہا ہوں کہ ان کو کہہ کہہ کے تھک گیا ہوں، یہ اپنے رب سے راضی نہیں ہونا چاہتے، رب راضی ہے ان کو معاف کرنے کے لیے، یہ رب کو راضی نہیں کرنا چاہتا۔ کہتے ہیں مجھے دکھ ہوا اس بات کا۔ نوجوان لاجواب ہو گیا، کچھ کہہ نہ پایا، چلا گیا۔ کچھ دن گزرے، ایک قبرستان سے گزرا، وہی بزرگ ادھر بیٹھے رو رہے تھے۔ وہ بابے کے پاس گیا، جا کے کہنے لگا بابا جی
بازار میں آپ کو دیکھا تب بھی آپ رو رہے تھے، وہ تو بات آپ نے سمجھا دی۔ آج کیا معاملہ، قبرستان میں بیٹھ کے کیوں رو رہے ہیں؟ آج کیا ہوا ہے؟ بابا جی بڑے دکھی تھے، کہنے لگا اس دن بازار میں بیٹھ کے اس لیے رو رہا تھا کہ میں چاہ رہا تھا کہ رب سے یہ معافی مانگ لے، رب ان پہ راضی ہو جائے۔ رب تیار تھا ان کو معاف کرنے کے لیے، انہوں نے رب سے معافی نہ مانگی، رب کی رحمت سے یہ محروم ہو گئے۔ اس دن اس لیے رو رہا تھا، آج اس لیے رو رہا ہوں کہ آج ان قبرستان میں قبر والوں کے پاس آیا کہ رب سے معافی مانگ لو۔ آج یہ قبر میں لیٹے مردے رب سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں، مگر آج رب ان سب کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ رب سے معافی مانگنے کے لیے سمجھ نہیں تھی وقار، وقت بڑا کام ہے، بہت کام ہے۔ آپ کے پاس میرے سے زیادہ سنہری موقع ہے۔ تسی بازاراں وچ بیٹھے، دنیا کی گاڑی وچ بیٹھے، آپ اگر اللہ کو یاد کریں گے تو جس طرح ذوالنون مصری نے فرمایا کہ جو بازار میں بیٹھ کے اپنی رب کی یاد سے غافل نہیں ہوتا اس کو رب زیادہ اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے۔ یہ احساس اگر آج ہمیں ہو جائے، جس بھی حالت میں آئے ہیں یہ احساس کر کے ہم چلے جائیں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ رب نے وعدہ کیا ہے بندیا تو جتھے بھی ہے میں تیرے نال، تو جدھر بھی ہے میں تیرے ساتھ۔ خدا کی قسم ہماری بگڑی بن جائے گی، ہماری دنیا میں بھی بات بن جائے گی، ہماری اگلے جہان میں بھی بات بن جائے گی۔ سامعین ذی وقار، اس چیز کو ضرور یاد رکھیے کہ ہم نے یہ رب کا وعدہ ہے نا کہ تو جدھر بھی ہے میں تیرے ساتھ ہوں۔ تو آج اگر کوئی بندہ کہتا ہے جی میرے نال میرا بھرا نہیں کھلوندا، اج کوئی بندہ کہتا ہے جی میرے نال میرے گھر والے نہیں کھلوندے، اج کوئی بندہ کہتا ہے جی میرے نال میرے رشتہ دار نہیں کھڑے ہوتے، وہ میں اکیلا ہوں۔ ہمارے پاس کئی ایسے لوگ آتے ہیں اور یہ غلط بات نہیں ہے، بڑا ڈاڈا دور چل رہا ہے، سکے پتر ماں دے نہیں ہے، ماں کے نہیں۔ ہمارے پاس ایک مائی آئی زخمی ہاتھ، کہنے لگی پیر صاحب ہے دیکھو، میں کہ اماں جی کی گل ہے، کی ہویا ہے؟ کہندی ہے دیکھو میرے ہاتھ زخمی نے۔ میں کیوں نظر آ رہے ہیں مگر ہویا کی ہے؟ کہندی ہے پیر صاحب جدے آج 6 پتر اٹلی بیٹھے ہونا اس ماں دا اے حال ہوندا ہے۔ میں کہ اماں بڑی عجیب گل کر رہی ہے، کی معاملہ؟ کہندی ہے جی اینی زمین دا ٹوٹا جی اودے تے چارپائی نہیں آندی، میرے 6 پتراں نے مینوں رل کے ماریا کہ اماں ساڈے نال۔ یہ ایسا دور چل رہا ہے میرے بھائیوں۔ وہ مائی بھی اپنے آپ کو اکیلا سمجھ رہی تھی، جو بات اس کو کہی وہی بات سامنے رکھ کے آج آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ آپ کے کاروباروں میں برکتیں ڈالے، اللہ آپ کے معاملات بہتر فرمائے، اللہ آپ کو دین دنیا کی نعمتوں سے نوازے، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت ڈالے۔ میرے بھائیوں کبھی نہ سوچو اگر مشکل میں پڑ گئے ہو، اگر آزمائش میں پڑ گئے ہو، اگر کاروبار اس طرح نہیں چل رہا، اگر آمدنی اس طرح نہیں آ رہی، اگر تنگ کرنے والے زیادہ ہو گئے ہیں، تہمت لگانے والے زیادہ ہو گئے ہیں، ارے تجھے برا کہنے والے زیادہ ہو گئے ہیں، یاد رکھ کوئی کھڑا ہو نہ ہو دنیا میں، کوئی تیرے ساتھ ہو نہ ہو، تیرے ماں باپ، تیرے بہن بھائی، تیرے رشتہ دار، اگر کسی سے تیرا دل ٹوٹ چکا ہے، ارے تو یہ کبھی نہ سمجھ کہ تو اکیلا ہے، کیونکہ رب نے قرآن میں وعدہ کیا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، بندے تو جدھر بھی ہے میں تیرے ساتھ ہوں۔ مولانا رومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کمال کی بات فرمائی، آپ نے فرمایا خدا کی قسم میں نے ساری زندگی اپنے رب کو تلاش کرنے میں لگا دی، جب میرا رب مجھے مل گیا تو مجھے احساس ہوا کہ میرا رب تو ہمیشہ موجود تھا، گما تو میں غافل تو اپنی رب کی یاد سے میں تھا، میرا رب ہمیشہ موجود تھا۔ میرے بھائیوں اس بات پر خدا کی قسم غور کرو، مولانا رومی نے بڑی کمال کی بات کی، آپ نے کہہ دیا کہ رب ہمیشہ موجود ہے، بس ہمیں احساس نہیں ہوتا، ہمیں یاد نہیں رہتا۔ آج 8ویں صدی کے شیخ صالح تھے، انہوں نے اپنے شاگرد کو کہا، انہوں نے آخیا پتر ایک کام کر۔ جی حضور حکم فرماؤ۔ آپ نے فرمایا شاگرد کو بیٹا اس طرح کر کہ لا الہ الا اللہ دا ورد کر اس نیت نال کہ رب دے دروازے تے کھلوتے ہیں تے دستک دے دستک دیندا رہے، لا الہ دا ورد ذکر کر کے دستک دیندا رہے، تو یہ دستک دیتا رہے گا، ایک دن آئے گا میرا رب دروازہ کھول دے گا۔ پاس سے حضرت رابعہ بصری گزری، ان کے کان میں یہ بات پڑ گئی کہ شیخ صالح یہ کہہ رہے ہیں اپنے شاگرد کو کہ یہاں خدا کے در پہ بیٹھ کے لا الہ الا اللہ کہہ کر دستک دیتا رہا، keep knocking on the door of Allah سبحانہ و تعالی، تو
یہاں بیٹھ کے دستک دیتا رہا، رب ایک دن تیرا دروازہ کھول دے گا، ایک دن اپنا دروازہ کھول کے باب رحمت کھول کے تیرے پہ رحمت فرما دے گا۔ حضرت رابعہ بصری کو جلال آ گیا، کہنے لگی شیخ صالح میری بات سن، تو اس کو کہہ رہا ہے کہ رب کے دروازے پر بیٹھ کر دستک دے اور ایک نہ ایک دن رب دروازہ کھول دے گا۔ حضرت رابعہ بصری نے کہا خدا کی قسم شیخ صالح پہلے یہ تو بتا کہ رب کا دروازہ بند کر دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ ہم خدا کو بھول بیٹھے ہیں، ہم خدا کو بھول بیٹھے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا اس بندے نے کیا پایا جس نے رب کو کھو دیا؟ اس بندے نے کیا پایا جس نے رب کی یاد کو کھو دیا؟ اس بندے کو کیا ملا جو رب کی یاد سے غافل ہو گیا؟ اور اس بندے نے کیا کھویا دنیا کا جس نے رب کو پا دیا؟ میرے بھائیوں، خدا کے ساتھ رشتہ جوڑو، قرآن کے ساتھ رشتہ جوڑو۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں جب میرا دل کرتا کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا، میں کہتا الحمدللہ رب العالمین، میں رب سے بات کرنے کے لیے نماز پڑھتا۔ اور فرماتے جب میرا دل کرتا میرے رب میرے نال کلام کرے تو میں قرآن پڑھتا۔ میرے بھائی قرآن بھی چھوڑ بیٹھے ہیں، نماز بھی چھوڑ بیٹھے ہیں۔ ہم دکان پہ بیٹھے ہیں، آپ دکان پہ بیٹھے ہیں، اللہ کرے خدا کی قسم جو آپ کے نصیب میں رب نے رزق لکھا ہے وہ آپ کو ملنا ہی ملنا ہے۔ لوہے محفوظ میں آپ کا رزق لکھ چکا ہوا ہے، یہ بدل نہیں سکتا سوائے ایک چیز کے، اور وہ راستہ ہے دعا کا۔ ماں کی دعا لو، باپ کی دعا لو، نیک لوگوں کی دعا لو۔ داتا علی کی نگری میں بیٹھے ہو، یہاں بیٹھ کے داتا علی سے دعا کیا کرو کہ آپ میرے حق میں رب کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، جو بھی تیرا رزق ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا، برکت ہو جائے گی۔ یہ رب نے راستہ رکھا ہے۔ سامعین دی وقار، رب کے ساتھ رشتہ جوڑو، اور رب کے ساتھ رشتہ جوڑنے کے لیے جو میں آج آپ کو بات کر رہا ہوں یہ بنیادی بات ہے۔ کبھی بھی یہ نہ سمجھو کہ تم اکیلے ہو، کبھی یہ نہ سمجھو کہ اکیلے، کوئی رے نہ رے، کبھی نہ سمجھو اکیلے۔ ہمارا اللہ ہمارے ساتھ، ہمارا رب ہمارے ساتھ۔ آج صلاح الدین ایوبی کی بات کی جاتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی کا جب آخری وقت آیا جس کے بارے میں بڑی بڑی تقریراں ہوندی ہیں، بڑے بڑے بندے گلاں کرتے ہیں کہ مولا ہمیں صلاح الدین ایوبی دے۔ ہمارا زمانہ اس قابل ہی نہیں رہا کہ صلاح الدین ایوبی جیسا کوئی ہے۔ صلاح الدین ایوبی وہ ہے جس نے رب کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ وار دیا، اسی دنیا داری اس نے سب۔ اور جب اس کا آخری وقت آیا اس کی جیب میں ایک چوانی بھی نہیں تھی۔ اس وقت کی حکومت نے، اس وقت کے وزراء نے، اس وقت کے لوگوں نے، کسی نے بھی صلاح الدین ایوبی کے جنازے کے لیے کوئی حصہ نہیں ڈالا۔ امت مسلمہ کے عام لوگوں نے جو صلاح الدین ایوبی سے محبت کرتے تھے سب نے اپنے روپیہ جوڑ کے اس کا جنازہ پڑھا، اس کے دفن کفن کا سارا بندوبست کیا۔ میرے بھائی بڑا اوکھا کام ہے، یہ بہت مشکل کام ہے، یہ بہت مشکل کام ہے کہ بندہ اس دنیا میں رہ کے اپنے رب کو یاد رکھے۔ مگر انسان اگر اللہ کو یاد کر لے، جس کے ساتھ رب ہو جائے، اس کی پھر ساری خدائی ہو جاتی ہے، وہ دی کانڈ نہیں لگتی۔ اللہ کا بڑا کرم اور فضل ہوتا ہے۔ امام حسین نے اسی لیے یہ بات فرمائی، یہ جو بات آپ کو بتائی ہے یہ اسی لیے آپ نے فرمائی کہ اس بندے نے کیا پایا جس نے رب کو کھو دیا، اور اس بندے نے کیا کھویا جس نے رب کو پا لیا۔ میرے بھائیوں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، یہ وظیفہ کر کے نا اس کو دہرایا کریں اور اپنے اندر یہ احساس جگاؤ۔ ہمیں اپنی انا پرستی کے لیے بتوں کو اپنے اندر بٹھا کے پوجا نہیں کرنی چاہیے۔ یہ پیٹ کی جو پوجا ہوتی ہے یہ نہ کرو۔ ہم جب تک اپنے اندر خدا مرکزیت یعنی گاڈ سینٹرک، تھیو سینٹرسزم اس کو انگلش میں کہتے ہیں، اس کو نہیں کریں گے، خدا کو اپنے اندر مرکزی بنائیں گے، خدا مرکزیت ہمارے اندر نہیں ہوگی، یاد رکھو ہمارا سفر نہیں شروع ہوگا، ہم ادھورے اس دنیا سے جائیں گے، محروم جائیں گے، ہمارے معاملات نہیں بن سکتے۔ اور آپ کے لیے تواڈے واسطے سب سے مشکل کام ہے، تسی بیٹھے ہو بازاراں وچ، تسی بیٹھے ہو دکاناں وچ، میں کہنا آج تسی اس محفل واسطے جڑا آ گئے ہو، اس چیز دی دلیل ہے، اس گل دا ثبوت ہے کہ اللہ خدا دی قسم تواڈے تے راضی ہے۔ 8 ارب بندہ جے اس وقت دنیا 8 بلین پیپل انسان دنیا 8 ارب جے اس وقت او دے 2 ارب مسلمان ہیں، 2 ارب مسلماناں
ایس مارکیٹ سبزی منڈی میں اے نہیں کہندا کہ ایس وقت پاکستان وچ اور کدھر کوئی محفل نہیں ہو رہی، میں اے نہیں کہندا کہ ایس وقت پوری دنیا وچ کدھر اور کوئی سرکار دی ذکر دی محفل نہیں ہو رہی، میں کیا عرش تے بھی ہو رہی ہے، فرش تے بھی ہو رہی ہے، مگر گل میں کہنا چاہنا کہ 8 ارب بندے چوں 2 ارب مسلمان بندہ ہے، 2 ارب مسلمان بندے چوں 25 کروڑ عوام جڑی ہے وہ پاکستان وچ مسلماناں دی ہے، 25 کروڑ عوام وچوں سبزی منڈی مارکیٹ بیٹھ کے رب نے تنو تے منو حضور دا ذکر کرنے دی توفیق دیتی، ایدا کیوں نہ شکر ادا کریے، اے رب اپنے وعدے نال وفا کر، اس واسطے میں تہاڈی خوشامد نہیں کر رہا، میں اس واسطے تانوں چنگا کہہ رہا کیونکہ رب نے اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم نال اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کا صدقہ سانو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذکر کرن دی محفل سجان دی توفیق دے چھڑی ہے۔ سامعین دی وقار اس گل نوں کدے نہ بھولیو، رب خود فرماندا ہے او بندیا میں تیرے نال ہاں، تو جتھے بھی ہیں، تو لاہور اگر بیٹھے ہیں میں تیرے نال ہاں، تو سبزی منڈی تو بیٹھے ہیں میں تیرے نال ہاں، تو فیصل آباد بیٹھے ہیں میں تیرے نال ہاں، تو پنگراں والے بیٹھے ہیں میں تیرے نال ہاں، تو چھالے شریف ہے میں تیرے نال، اور دنیا دے کسے امریکہ یورپ آسٹریلیا دنیا دے کسے بھی کونے تو موجود ہے بندیا میں تیرے نال ہاں، منو یاد کرتے تھے۔ میں آج اپنے شجرہ طریقت میں ایک حضرت کی آپ کو بات سنانا چاہتا ہوں، حضرت میاں رحمت علی، اجازت ہے حضرت میاں رحمت علی، آپ کی بات سنانا چاہتا ہوں، اور اس بات سے ہمیں حوصلہ ہوگا کہ انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بھی ہو، کسی کے چنگے ہو کوئی بھی ہو، اپنے رب کو یاد کرے، رب مدد فرماتا ہے، بندہ رب کو یاد کرے اللہ مدد فرماتا ہے۔ حضرت میاں رحمت علی حضرت سلطان باہو سے 300 سال بعد آئے، 300 سال بعد آئے، اور حضرت باؤ سرکار اس طرح کے دیوانے تھے، تھوڑی سی جھلک کرا کے میں گل اگے لے کے جانا۔ حضرت باؤ سرکار کے اس طرح کے دیوانے تھے، حالانکہ حضرت باؤ سرکار کے زمانے میں نہیں تھے، مگر اس طرح کے دیوانے تھے کہ ایک دفعہ آستانے پہ آئے تو جو اس وقت کے صاحب ڈیوٹی تھے، سجادہ نشین تھے، انہوں نے محفل سجائی ہوئی تھی، محفل میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ راتی میں خواب دیکھی ہے حضرت سلطان باہو کا میں تمہیں دس دیا 3 باری آپ کا میدار منہ ہوئے، پانی مجھے چڑھ جاتا تھی تے آپ کا میدار منہ کیتا گیا، اپنی جگہ تو دوسری جگہ تے منتقل کیتا گیا، بیلیو کم کی ہویا اس طرح ہویا کہ حضرت میاں رحمت علی جڑا 300 سال بعد آیا، حضرت سلطان باہو 300 سال پہلے رحلت فرما گئے، 300 سال پہلے رحلت فرما گئے، مگر میاں رحمت کو سلطان باہو کا عشق سی، اے منو ایسے لگ نہیں رہا میں لوہر آیا، اے لوریاں دے بارے سے آخی دا بڑے محبت والے نے۔ درویش لاہور حضرت علامہ اقبال نے فرمایا جی عقل والوں کو فرصت کہاں تنقید سے، عشق پر ایمان کی بنیاد رکھ، میں تے عشق کی گل کرن لگا جی۔ میرے بھائیو عشق دی جدو گل ہوئے تو پھر عقل نوں پچھلی سیٹ دے چھڑنی چاہیے۔ حافظ صاحب بھی بڑی دوروں آئے نے تے اج اوتے بیٹھے نے بڑے مزے نال تے میں بھی بڑے غور نال دیکھ رہا کہ تسی اینے مزے نال بیٹھے ہو، مگر میں انہاں نوں ایک مشورہ دیاں گا اینا مزہ نہ لو کہ گڈی نکل جائے، کیا وقت ہاتھ سے نکل جائے، چند لمحات ہوتے ہیں۔ اگر میں بڑا گناہگار بندہ، میں کدے عالم دین ہونے کا دعویٰ نہیں کیتا، میں تے علماء حق دے قدماں وچ بیان والا بندہ خدا گواہ ہے، مگر میری نسبت دی گل اور ہے، میری نسبت دی گل اور جیڑی بھی گل میں کر رہا تسی میری ذات آ نہ دیکھو، میری گل نوں سنو، اور اگر میری کسی بات سے یاد رکھو ہوں میں دعویٰ کرنے لگا جائے، اگر میری کسی بات سے جو میرے منہ سے بات اللہ اور اللہ کے نبی کی ہے، مگر میرے منہ سے میری زبان سے اگر ادا ہو گئی میری کسی بات سے، آپ کے معاملات بہتر ہوتے ہیں، آپ نمازی بن جاتے ہیں، آپ کے عشق مصطفیٰ میں اضافہ ہو جاتا ہے، آپ کی نماز قائم ہو جاتی ہے، آپ کے جناب خلوت کے اندر خدا کو یاد کرنے میں آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں، تو آپ کی نیکیوں میں میرا بھی
میرا بھی حصہ ہے میرے بھائیوں. اب یہ عشق کی بات ہونے لگی ہے. حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ عاشق سے بڑے نے, میں بھی انہوں نے عاشق ہاں, مگر میاں رحمت علی آتے تھوڑے عاشق ہے دنیا چاہے نے. حضرت میاں رحمت علی حضرت سلطان باہو نال کرتے سن عشق. حضرت سلطان باہو دی دنیا تو جان تو 300 سال بعد او دنیا چاہے. حضرت میاں رحمت اینے دیوانے سن, درویش سن, اینے دیوانے سن کہ ایک دن حضرت سلطان باہو دے آستانے تے تشریف لے کے گئے. جڑے سجادہ نشین سن انہوں نے محفل سجائی ہوئی تھی, وہ محفل وچ بیٹھے ہوئے وہ گل کر رہے سن کہ جی میں کل راتی خواب دیکھا ہے کہ جناب دا جڑا پانی ہے وہ چڑھ گیا, پانی چڑھ گیا تے حکم ہو رہا ہے کہ میرے مزار نو ایتھوں منتقل کیتا جائے. کہندے نے مگر ایک رستہ دتا گیا ہے, وہ حکم دتا گیا ہے کہ اگر کوئی میرا دیوانہ اس پانی چھال مار کے قربانی دے گا تے پانی تھلے لت جائے گا. اتھوں حضرت میاں رحمت علی چل کے آ رہے نے. تسی اس طرح سمجھو اس طرح دا اسٹیج لگیا ہوا سی, اس طرح دی مجلس لگی ہوئی تھی, وہ سامنے نہر بہ رہی تھی, ایتھے نال دربار سی, ایتھے سادہ نشین بیٹھے سن. حضرت نے فرمایا کہ بیلیو گل سنو, منو زیارت ہوئی ہے کہ اے گل دسی گئی ہے کہ پانی چڑھ رہا جے, مزار سے چڑھ جائے گا, پانی نو پیچھے کرنے واسطے قربانی دینی پینی ہے, کسے بندے نو پانی چھال مارنی پینی ہے. ازے سجادہ نشین جڑے سن انہوں نے اپنی زبان تو اے الفاظ ادا کیتے نہیں, اور جڑے مجمع وچ بیٹھے سن انہوں نے سنے نہیں. یعنی اجے الفاظ جملہ بس اینا ہی آکھیا ہے کہ پانی چ چھال مارنی پینی ہے, نہیں تے پانی اتے چڑھ جائے گا. بندے سوچ ہی رہے سن کہ پانی چ کون چھال مارے. اوے تو حضرت میاں رحمت علی آئے, بس کان وچ آواز پئی کہ پانی چ چھال ماراں گا, پانی لے جائے گا, دربار بچ جائے گا. اور رحمت علی نے کسی نو نہ دیکھیا پانی چھال نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت. بھائی عقل والوں میں کہاں ذوق جنون, عشق والے ہوتے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں. سامنے دی وقار آپ نے چھلانگ ماری. اے حضرت میاں رحمت علی دا میں اے واقعہ پورا نہیں بیان کرنا کیونکہ میرا نقطہ کھجور ہے, بس اینا دس دیا. حضرت میاں رحمت علی نے عشق پانی چھال مار چھڑی. کہندے نے میں پانی چھال ماری, میں تھلے گیا تے اللہ دے فضل حضرت خضر علیہ السلام دی مجلس سجی سی, اوتھے لنگر بن رہا سی, ختم شریف پڑھیا جا رہا سی, غوث پاک کے قصیدے پڑھے جا رہے سن, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر کیتا جا رہا سی. گل مختصر ہے, گل اے کرن والی ہے کہ حضرت میاں رحمت علی نے اے نہ دیکھیا کہ پہلے کون جائے گا, اے نہ سوچیا کہ فلانا پہلے جائے, اے نہ سوچیا کہ پیر صاحب منو تے نہیں نہ حکم فرما رہے. اللہ تے نبی دی رضا واسطے اپنے مرشد دی عشق وچ پانی چھال مار چھڑی. میرے بھائیو اس گل نوں سمجھیو, مگر عشق دی نگاہ نال سمجھیو. اگر تسی آج اگر منو یاد رہا افضل تسی یاد کرائیو, اگر منو یاد رہا تو میں انشاءاللہ تعالی امام غزالی دی زبان تانوں عشق دی تعریف ہی دساں, مگر میں اودو دسنا جس وقت رسول اللہ تے گل آندی ہے. اودے تو پہلے عشق دا کی فائدہ, عشق ہوندا ہی حضور نال. اصل جڑا عشق ہے وہ حضور نال ہونا ہے. اے باقی تے چلو جو بھی ہے, اصل عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت میاں رحمت نو حضرت سلطان باہو نال محبت سی, عشق سی, پیار سی, جے پیچھے آپ نے معاملہ کیتا. اے آپ کا مقام ہے کہ اتنا پیار کہ آپ نے اجے گل پوری بھی نہیں سنی کہ پانی اللہ دا فضل ہو گیا, پانی نہ چڑھیا کہ اللہ تعالی نے مہربانی فرما چڑی. میرے بھائیو میاں رحمت علی دی میں تانوں اے جھلک صرف اس واسطے کیتی ہے کیونکہ میں تانوں جڑی گل دسنا چاہنا او انہاں دی اس زمانے دی گل ہے جس وقت وہ دنیا دار 125 سال زندگی حضرت میاں رحمت علی نے ملی. 125 سال آپ زندگی جی, اے چانگا آپ دا آستانہ ہے جی, اللہ دے فضل و کرم نال ساڈے شجر طریقے تے چا پاندے. 125 سال آپ دے جڑے سجادہ نشین میاں عباس صاحب, آپ نے منوں اے گل دسی, آپ نے فرمایا کہ ساڈے بزرگاں نوں 125 سال زندگی ملی سی. تے ساری زندگی آپ نے کی معاملہ کیتا کہ آپ بہ جاندے سن اپنے سواری نیلے تے تے او ٹر پیندی سی, تے جتھے جا کے سواری رکنی ہے اوتھے آپ نے اترنا ہے, پڑاؤ کرنا ہے, تے لوکاں دا جمع غفیر جمع ہو جانا ہے. دکھی ہے دنیا کتھے جائے, دکھی ہے دنیا. اللہ والے جدوں لبدے نے دنیا کھچی چلی آندی ہے کیونکہ اے شہد نے, اے میٹھے نے, کیونکہ اللہ دے نبی دا ذکر کرنا. حضرت میاں رحمت اللہ دے بارے میاں باز صاحب نے منو دسیا, کہندے نے جتھے میاں صاحب بیٹھتے سن دنیا آ جاندی سی. کہندے نے پتہ نہیں کنے ہزاراں
مرید ہوئے 125 سال عمر ہوئے تو پورا علاقہ پورا پاکستان بندہ پھریا ہوئے تو جتھے بیٹھے دنیا جمع ہو جائے تو خود سوچ لو کتنے مرید ہوئے ہوئے. میاں عباس صاحب نے آکھیا, انہوں نے آکھیا جناب ہزاراں دی تعداد جناب دے مرید سی, ہزاراں دی تعداد جتھے جا کے آپ نے بہنا لوکاں نے ٹر کے آپ نے بیعت ہونا. مگر جناب جتھے میاں رحمت علی دے ہزاراں مرید سن اوتھے انہاں مریداں چوں 13 سید مرید سن. انہاں 13 ہزاراں مریداں چوں 13 مرید سید سن. میاں صاحب نے مینوں گل دسی کہندے سن ہزاراں مرید سرکار کول ٹر کے آئے تے بیعت ہوئے. مگر 13 جڑا سید مرید سن نا جڑے آپ دے مرید سن مگر سید سن تے سچے سید سن, انہوں نے آ کے میاں صاحب دی بیعت نہیں کی. میاں رحمت علی اللہ کول خود ٹر کے تے انہاں نو بیعت کیتا تے فرمایا اللہ دی رضائیاں تہاڈا ہی سی تے تانوں ہی پیش کر لئی. میں گل سن لئی تے اس گل دے کافی عرصے کے بعد مطالعے دے دوران میں ایک حدیث پاک دا میں مطالعہ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نشان, کیونکہ آج کل بڑے معاملات چل رہے ہیں, میرا موضوع نہیں ہے, اے گل آ گئی ہے میں دسنا ضروری سمجھ لیں, پھر میں واپس اپنے موضوع جان لگا. اگر تہاڈی توجہ ہے تو پھر میں کرنا, نہیں تے گل پھر دوسری طرف ٹر جائے. سمجھنی دی وقار میاں عباس صاحب نے آکھیا جی میاں رحمت علی دے ہزاراں مرید سن جڑے آپ دے کول آئے تے آ کے مرید ہوئے. مگر 13 ایسے مرید سن جڑے سید سن. میاں صاحب انہاں کول خود ٹر کے گئے تے جا کے انہاں نو مرید کیتا. اے گل میں سن لئی تے اے دے بعد کافی عرصہ گزر گیا جب تک مطالعے کی حدیث پاک دا میں مطالعہ کیتا جدے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, آپ نے فرمایا لوگو اگر اللہ تعالیٰ دیا نعمتاں دا تنوں احساس ہو جائے تے رب دا شکر ادا کر, کیونکہ ساری نعمتاں رب نے تیرے تے کیتیاں نے. رب دا شکر ادا کرے گا تے رب نال محبت بھی کر کہ رب نے تیرے تے نعمتاں عطا کیتیاں نے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رب نال پیار کر کیونکہ رب نے تیرے تے نعمتاں کیتیاں نے. حضور نے فرمایا پھر مجھ مصطفیٰ نال پیار کر کیونکہ رب میرے نال پیار کرتا ہے. تے فرمایا میری آل نال محبت کر کیونکہ میں اپنی آل نال محبت کرتا. میرے بھائیو اے آل نبی اولاد علی یہ جڑی اے دے بارے جو اور حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میری آل کوئی نیک ہے تے او دے نال پیار کرو اللہ دی نسبت دیکھ کے کہ اگر وہ نیک ہے تے رب دی رضا واسطے نیک ہے. تے اگر کوئی نیک نہیں ہے پھر بھی وہ حیا کرو کیونکہ میری آل میرے بھائیو اے چیزاں اسی بھول گئے ہیں جی وجہ تو معاملات ہونے. مگر ساڈے جڑے مرشد حضرت میاں رحمت علی نے اس گل نو بالکل اپنی زندگی دا حصہ بنایا. تائیں تے ٹر کے جاندے سن سادات کول جنہیں چوں ایک میرے پیراں دے بابا جی پیر نصیب علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دے مرشد حضرت پیر سید علی اصغر بادشاہ رحمت اللہ تعالی علیہ اڑتالا شریف والے جناب کے کنارے بیٹھے وضو فرما رہے سن تے میاں رحمت علی ٹر کے آئے تے جس وقت ٹر کے آئے تے حضرت سید علی اصغر بادشاہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. حضرت میاں رحمت علی نے اوتھے ہی سینے نال سینہ لایا بیعت فرمایا تے آکھا اللہ دی رضائیاں تہاڈا سی تانوں ہی دینا. سمجھنے دی وقار اے آل ایک بار اللہ تعالیٰ تانوں سلامت رکھے تسی محبت کرنے والے بندے اے حضرت میاں رحمت علی دا مقام ہے. ہن جڑی میں تانوں گل دسن لگا او گل اصل وچ ہے انہاں دی زندگی دے اس حصے وچ جس حصے وچ آپ کو ولایت دا مقام نہیں ملیا. آپ ابھی سائیڈ پہ نہیں آئے تھے اور یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں کیونکہ یاد رکھیں the best trick the devil ever played. ادھر سوشل میڈیا بھی چل رہا ہے نا تھوڑا جہا انہاں واسطے بھی تھوڑا جہا انہاں نو بھی فیض دے چڑی ہے انگریزی. The best trick the devil ever played was to make man believe that the devil doesn't exist. سب تو زبردست پیچ تا جڑا شیطان نے بندے نو لایا ہے وہ اے لایا ہے کہ سانو انہیں اے قائل کر چھڑیا ہے اس چیز سے کہ شیطان تے آئی تے. ہم آج ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں. غلطیاں بندے میں بھی بڑی ہیں
مگر اپنے اصل دشمن کو نہ پہچانو جو شیطان ہے. شیطان ہمارا اصل دشمن ہے اور یہ شیطان ہی ہے جو مجھ جیسے تجھ جیسے گناہگار کے دل میں آ کے کہتا ہے او تو نے فجر چھوڑ دی ہے اب زور پڑھنے کا کیا فائدہ ہے, او تو نے زور چھوڑ دی ہے اب عصر پڑھنے کا کیا فائدہ ہے, او تو نے عصر چھوڑ دی ہے اب مغرب پڑھنے کا کیا فائدہ ہے, او تو مغرب چھاڑ چڑی ہے او عشاء پڑھ کے کی کرنا ہے, او تو 6 مہینے نماز نہیں پڑھی روزے رکھ کے کی کرنا ہے, او سال پورا تو نمازاں تے روزے نہیں رکھے اے سال روزے رکھ کے کی کرنا ہے, اور نہ روزے رکھا نہ نماز پڑھیا تو حج سے جا کے کی کرنا ہے, اور تیرے کو تو یہ غلطی ہو گئی تو رب کو معافی مانگ کے کی کرنی ہے, جبکہ رب تے قرآن اس فرما رہا واہوا معکم اینما کنتم. اب بندیا تو جتھے بھی ہے میں تیرے نال ہاں, تو میرے کو مانگتے صحیح تو مانگتے صحیح میں تینوں عطا فرما دیاں گا. رسول اللہ دی حدیث ہے آپ نے فرمایا 1/3 رات کا حصہ گزر جاندا ہے تے رب دی قدرت ہے جڑی پہلے آسمان سے آ کے ندا بلند کر دی ہے کوئی منگن والا اٹھ کے مانگ لے, ہے کوئی معافی منگن والا اٹھ کے مانگ لے, ہے کوئی کسی چیز کی ضرورت اٹھ کے اپنے رب کو مانگے. خدا دی قسم اس وقت راتی نہیں اٹھتے, اس وقت نہیں اٹھتے. نبی پاک نے فرمایا جڑا اس وقت اٹھ کے رب کو مانگے رب انہوں عطا فرماتا ہے, جڑا دنیا منگے رب دنیا دے دیندا ہے, جڑا آخرت منگے رب آخرت دے دیندا ہے. مگر اسی اس وقت نہیں منگدے, اسی 7-8 بجے نماز قضا کر کے 7-8 بجے اٹھنے اکھاں ملدے ہوئے باہر نکلنے ہن سانوں پیسے دی لوڑ ہوندی ہے, اسی کہنے چل اپنے بھرا شریر کول چلنے اج اودے کولوں ادھار لے لینے, چل اپنے دوست اسد کول چلنے اج اودے کولوں پیسے لے لینے, چل اپنے دوست وارث کول جانے اج اودے کولوں دنیا دے در در تے جا کے پیسے منگنے. خدا دی قسم دراں نوں چھڈ دیو, صرف اللہ دا در پھڑ لو. حضور دی حدیث مبارک کے مطابق راتی 1/2 حصہ گزر جائے اٹھ کے بس آ کے کرو مولا مہربانی فرما یا اللہ مہربانی فرما دے. حضرت میاں رحمت علی تے جس وقت اے اعلی وقت آیا نا اے جوانی سی انہاں دی تو اس وقت آپ اللہ دی راہ تے نہیں لگے سن. اے شیطان دی کھیڈ ہے ساڈے نال کہ ساڈے دلاں وچ گل پا چھڑی ہو یا سبزی منڈی وچ بیٹھے ہیں چل تیرے کول ایک دو غلطی ہو گئی تو کسے نو غلط سبزی دے چھڑی تو کسے نال وعدہ خلافی کر لی او کدے کول نہیں غلطیاں ہوندیاں. منوں دسو اج میں تانوں عقیدہ بھی دسیا اللہ پاک دی قسم میری گل یاد رکھیو صرف انبیاء معصوم ہیں. اہل سنت و جماعت دا جڑا عقیدہ ہے اے بالکل قائم رہیا کرو. صرف کون معصوم تھوڑا جا تسی بھی بولو نا, میں تے اپنا پکھا بھی بند کر کے بیٹھیا تواڈے پکھے چل رہے ہیں, دسو کون معصوم. اے میں تانوں اینے سمپل نسخے دس سکنے نے انشاءاللہ تعالی تسی کدے گمراہ نہیں ہووگے. معصوم کون؟ انبیاء. انبیاء معصوم انبیاء نے یعنی انہاں کولوں غلطی بولو غلطی ہاتھ چوک کے بولو کوئی گل نہیں, غلطی انبیاء کولوں نہیں ہو سکتی. باقی اسی تسی جڑے ہیں اسی معصوم نہیں, اسی انسان ہاں, اسی خطا کار, اسی گناہگار ہاں, ساڈے کول غلطی ہو سکتی ہے. او میرے کول بیان کر دے کئی باری کوئی گل ہو گئی ہے میں اپنے بیان دے اندر ہمیشہ کہنا مولا اگر میرے کول بیان وچ کوئی غلطی ہو گئی مینوں معاف کر دے. ربی زدنی علما, مولا میرے علم وچ اضافہ فرما. او غلطی ہو جاتی ہے بندے کولوں, بندے نوں معافی مانگ لینی چاہیے. او تواڈے کولوں غلطیاں ہوئیاں نے, تسی کسے نوں اے شاپر دے کے او پھر دوجا شاپر دے چھڑیا, کسے نوں پان کان دے چھڑیا, کسے دا حق مار لیا. غلطیاں ہو جاندیاں نے, غلطیاں ہوندیاں نے. حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے سن روندے پہ, رسول اللہ نے پوچھا صدیق کی گل ہے, آپ نے فرمایا یا رسول اللہ منوں اے لگدا ہے او تواڈی بیٹھے کہ تواڈے سامنے آمنے آ, اسی دنیا بھول جانے آ, بعد دنیا جانے آ, اسی دنیا نو یاد کرنے آ. یا رسول اللہ منوں خوف اس چیز ہے کدھر منافقت تے نہیں ہے. میرے نبی نے فرمایا ابوبکر میری گل سن, اگر ایک قوم غلطی نہ کرے سب کچھ ٹھیک کرے میرا رب اس قوم کو ختم کر دیندا ہے. اس قوم دی جگہ میرا رب اس قوم دی تخلیق فرماندا ہے جڑی غلطی تے کرے پر پھر اپنے رب کو معافی مانگے, اپنے اللہ کو معافی مانگے. کیوں؟ کیونکہ رب نے فرمایا واہوا معکم اینما کنتم, او میں تیرے نال ہاں جتھے بھی ہیں. میرے بھائیوں میرے بیلیوں اج رات دا وقت جے, اج توبہ کر لو. اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے معافی مانگ لو, اگر کوئی معاملہ ہو گیا ہے معافی مانگ لو, اور رب کو مانگ کے دیکھو تے صحیح رب عطا فرمائے گا. میاں رحمت علی جوانی دی عمر ہے آپ نے ایک ڈاچی چوری کی تھی, ڈاچی چوری کر کے پنڈو توڑ پہ پیچھے پنڈ والے لاگے, دوڑتے سامنے ایک مزار نظر آیا. حضرت میاں رحمت علی اور جنہوں نے چھال مار چھڑی چناب اپنے مرشداں واسطے, جنہوں نے 125 سال زندگی ملی, اور جنہوں نے سادات کو بھی بیعت کیتا, جنہوں نے 1000 مریدین سن, انہوں نے ولایت مقام میں آج بیان نہیں کر سکا. اگر میں بیان کر سکتا ہوندا تے میں کہنا تانوں پتہ لگ جاندا, کیونکہ تسی سارے ساڈے علاقے دے ہو. میں تانوں اتنا دس رہا عقل مند اشارہ کافی ہے. میاں رحمت علی نصیب علی دے مرشد دا مرشد.
حضرت میاں رحمت علی بابا جی پیر نصیب علی دے مرشد دے مرشد بابا جی پیر نصیب علی کیوں کون جانتا ہاتھ چکے کر ماشاءاللہ ماشاءاللہ سارے اپنے بیٹھے ہو اینے سست نہ ہوں بیٹھو ہوں میں میرا بھی انجن گرم ہو گیا ہے ہوں گل شروع ہونا لیجیے ہوں اس گل سے تسی غور کرنا ہے میرے بھائیو دیکھو حضرت میاں رحمت علی بابا پیر جی نصیب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد اب ان کی ولایت کا مقام بیان کرنے کا وقت نہیں ہے کیونکہ میں نے اپنے موضوع کو مکمل کرنا ہے میرے بھائیو بابا جی پیر نصیب علی کے پیر کا جو پیر ہے وہ میاں رحمت علی ہے جوانی کے اندر ایک غلطی ہو گئی انہوں نے ایک ڈاچی چرا لی ڈاچی چرا کے گاؤں سے بھاگ پڑے پیچھے گاؤں والے پکڑ پڑ گئے انہوں نے دیکھ لیا کہ اس حلیے کا جوان ہے اس کا یہ قد بت ہے اس کی یہ رنگت ہے اس کا یہ حلیہ ہے ان کو پتا نہیں تھا یہ کون ہے مگر حلیے کا جان پہچان ہو گئی انہوں نے پیچھے دوڑ لگا دی میاں رحمت آگے ارے ڈاچی ساتھ لے کر پیچھے گاؤں والے میاں رحمت آگے گاؤں والے پیچھے دوڑتے سامنے ایک مزار نظر آیا مزار کے اندر چلے گئے ارے میاں رحمت نہیں جانتے تھے کہ یہ باہو سرکار کا مزار ہے ارے کچھ نہ جانتے ہوئے مزار کے اندر گئے اور اپنی کتاب میں خود لکھا کہ خدا کی قسم میرے پیچھے گاؤں والے تھے اگر اس نے مجھے پکڑ لیتے تو ڈاچی تو ان کو مل جانی تھی مگر شاید مجھے زندہ نہ چھوڑتے وہ اتنے آگ بگولا ہو چکے تھے اتنے غصے میں تھے کہ وہ بدلہ لینا چاہتے تھے اور میرے پیچھے آ رہے تھے کہتے ہیں اس دن مجھے اپنی زندگی اپنی آنکھوں کے آگے گزرتی نظر آئی ارے اس دن مجھے میرا رب بڑا یاد آیا اور میں ڈاچی لے کے بھاگ پڑا نہ میں پیچھے جان جاؤں گا نہ میں رکن جاؤں گا اور سارے میرے پیچھے تلواروں سے ڈنڈے لے کے کہ آج مار چھڑنا ہے میاں رحمت کہتے ہیں میں دوڑتا مزار کے اندر گیا مزار کے آگے اندر جو گیا سامنے ایک تربت تھی میاں رحمت کو نہیں پتا تھا یہ باہو کی تربت ہے کہتے ہیں سامنے ایک تربت تھی جا کے میں نے غلام مبارک کو پکڑا میں نے کہا مولا میں تو بڑا گناہگار ہوں مگر یقیناً جو بندہ اس قبر میں آرام کر رہا ہے ارے تیرے انعام یافتہ لوگوں میں سے مولا مجھے معاف کر دے میاں رحمت علی کہتے ہیں خدا کی قسم ہے مجھے کہ میں نے جب رب کی بارگاہ میں اس پاک اس نیک ولی کا وسیلہ حضور کا صدقہ ارے جب میں نے توبہ کر لی جب میں نے معاف کر لی جب میں نے معافی مانگ لی میرے رب نے مجھے معاف کر دیا میرے رب نے مجھے اب تجھ سے پوچھو اچھا جی میاں صاحب کس طرح پتہ لگا جی معافی لگ گیا اگلی گل سنو میاں صاحب کہتے ہیں میں معافی مانگی میں اللہ کو میرے بھائیو میری گل نو یاد رکھو وہ بندہ بندے نو کچھ نہیں دے سکدا بندہ بندے نو کچھ نہیں دیتا عطا صرف اللہ دی ہوندی جے تقسیم رسول اللہ دی ہے وسیلہ اللہ دے ولی بندے نے ساڈے پیر صرف وسیلہ بنے نے دین والی ذات بولو دین والی ذات کی دی ہے او خالق ہے او مالک ہے او بادشاہ ہے او واحد ہے او یکتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وہ اللہ ہے وہ ایک ہے وہ یکتا ہے اور بے نیاز ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے میرے بھائیو خدا کو ایک مانو اور یاد رکھو جب اللہ سے مانگو گے اللہ عطا کرے گا میاں رحمت علی نے تو اس قبر کا غلام پکڑ کے کہا مولا میں بڑا گناہگار ہوں مگر یہ جو بندہ ادھر لیٹا ہے اور یقیناً تیرا کوئی نیک بندہ ہے مولا تو اس کی نیکیوں کا صدقہ مجھے معاف کر دے مجھے معاف کر دے میاں رحمت کہتے ہیں مجھے معافی مل گئی کسی نے شاید پوچھا ہوگا کہ میاں صاحب کس طرح معافی ملی اور کس طرح تجھے پتہ لگا معافی ملی معافی پتہ کس طرح ملی کس طرح پتہ لگ گیا کہ رب نے معاف کر چھڑیا ہے کیونکہ لبدے پنڈ والے دربار وچ آ حیران نہ ہویا کرے رب کو مانگ کے دیکھو رب کو مانگ کے دیکھو میاں صاحب کہندے نے میں رب کو منگیا وسیلہ مرشداں دا صدقہ رسول اللہ دا میں اللہ کو منگیا کہندے میں رب کو منگیا رب نے عطا کیتا کسی نے پوچھا ہوئے گا میاں صاحب کس طرح عطا کیتا تانوں کس طرح پتہ لگا تانوں عطا ہویا او بھائی ایک اور گل سن لو رسول اللہ خاتم النبیین نے ان رب دی طرفوں کسی بندے نو پیغام نہیں آمنا وحی دا سلسلہ ختم ہو گیا ہے کلام آخری قرآن ہے کلیم آخری رسول اللہ دی ذات ہے ان کوئی کلام نہیں آمنا ان کسی نے کلیم نہیں بننا ایتھے اے گل نہیں ہو رہی ایتھے گل اے ہو رہی ہے میاں صاحب تانوں پتہ کس طرح لگا کہ رب نے معاف کر چھڑیا تے میاں صاحب نے آکھیا ہی ہوئے گا اور پوچھن والیا رب دی نشانیاں بڑیاں نے
اچھا جی نشانی کی سی رب دی معافی دی نشانی ایسی میاں صاحب لکھنے نے میں بس گلاب پھاڑ کے کھلوتا ہی سی میں خود اپنی اکھاں نال دیکھیا کہ پورے پنڈ والے دربار دے اندر آ گئے سارے مینوں لبدے پے نے میں سامنے کھلوتیا مگر انہاں دی اکھاں تو ہو جائے ارے میں سامنے کھڑا ہوں سامنے کھڑا ہوں میاں صاحب کہتے ہیں میں سامنے کھڑا ہوں میں باؤ سرکار کے وہ جو تربت میں پڑی چادر تھی اس کو پکڑے ان کا وسیلہ ڈال کے اللہ سے معافی مانگ کے اللہ کی مدد مانگ رہا تھا حضور کا صدقہ مانگ رہا تھا اور میں سامنے کھلوتیا سی سارے پنڈ والے تکدے تکدے میرے اندر آ گئے دربار نگر دربار اندر آ گئے ارے وہ مجھے دیکھ بھی رہے ہیں مگر میں ان کو نظر نہیں آ رہا وہ مجھے دیکھ بھی رہے ہیں میں ان کو نظر نہیں آ رہا اور میرا یہ دل کہتا ہے اللہ کی قسم اگر میاں صاحب آج زندہ ہوتے یا درویش لاہور علامہ اقبال کے دور میں ہوتے یا علامہ اقبال کا یہ کلام پڑھا ہوتا تو ان کے بھی دل میں یہ صدا ہوتی انہوں نے جڑا کلام لکھیا ہے وہ بڑی اوکھی زبان بھی بڑی اوکھیاں نے مگر وہ زبان بھی بڑی اوکھی ہے میرے بھائیوں میں اس جذبے کی ترجمانی علامہ اقبال کے کلام سے اس طرح کرنا چاہوں گا ارے اس بات کی ترجمانی کہ مولا تجھ سے جب بھی تیرے گناہگار نے مانگا تو نے عطا کیا جب بھی کسی گناہگار نے رب سے مانگا بشرط یہ کہ اللہ سے مانگو بندے سے نہ مانگو اللہ سے مانگو مگر کس کا صدقہ بولو رسول اللہ کا کس کا وسیلہ اللہ کے نیک بندوں کا وسیلہ اللہ کے اولیاء کا وسیلہ اللہ کے صالحین صدیقین کا وسیلہ مگر صدقہ رسول اللہ کا مانگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اللہ نے عطا کیا ارے میرے بھائیوں میاں صاحب سے پوچھا بڑے بندوں نے کہ معافی کا کیسے پتہ لگا انہوں نے کہا نشانیاں اب یہ نشانیوں کی بات رکھ کے علامہ اقبال کا کلام آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں ابھی میرے سے کچھ دیر پہلے ارے رمضان صاحب نے بھی کلام پڑھا تھا خدا کی قسم میرا دل بھاری تھا مگر جب انہوں نے پڑھا میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا میں چاہتا ہوں میں یہ پڑھ دوں ارے اقبال کے شہر میں اقبال کے خواب والے ملک میں بیٹھے ہیں اقبال کا مقبرہ وہ سامنے ہے میرے بھائیوں یہ میں پڑھ دوں تو کیا پتا تیرے بھی دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے وہ کہتے ہیں ہم نے تجھے جانا فقط تیری عطا ہمارے عشق مصطفیٰ میں کوئی میں سمجھتا ہوں کمزوری نہیں ہے اللہ کے فضل سے حضور سے پیار بڑا کرتے ہیں مگر حضور کی باتیں نہیں مانتے ہمارے عمل میں کمزوری ہے حضور نے تو فرمایا یہ نماز جو ہے نا نماز یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اب میں ادھر بات نہیں کروں گا میں اس طرف آنا چاہتا ہوں کتنے بندے ہیں جو عشاء کی نماز پڑھ کے آئے بہت کم بندے ہوتے ہیں 100 محفل جی ہے پچھلے 2 مہینے 5 سالوں تو ہوتی ہے ہر میلاد النبی 100 محفل ساڈے علاقے انجمن غوثے گانا دے زیر اہتمام ہوتی ہے میں پنڈ کار جا کے پھریا کئی جگہ سے میں انہوں نے قسم اٹھوائی میں کہ وعدہ کرو کہ جھوٹ نہیں بولنا وعدہ کرو جی وعدہ کرنے میں کیا جی وعدہ کر کہ جی پکا وعدہ پی صاحب سوال پوچھو میں کیا اکھا بند کرو کر لیا جی سوال پوچھو میں کہ منو دسو حضور دی محفل ہے میلاد دا مہینہ ہے مسجد وچ بیٹھے ہیں کتنے بندے باوضو اگر 100 بندہ بیٹھے ہیں تے 15-18 بندے ہونے نے جنہاں نے وضو کیتا ہے دوسرا سوال میں پوچھنا ایسے نہیں میں پوچھ رہا سانو اپنا خود پتہ ہے میں پوچھیا کہ کتنے بندے بیٹھے ہوئے کتنے بندے بیٹھے جڑے عشاء دی نماز پڑھ کے آئے 18 اگر باوضو بیٹھے ہیں نا 5 بھی انہاں چوں نہیں ہے جنہاں نے عشاء دی نماز پڑھی تے کسی دی نیت نہیں ہوندی کہ جا کے پڑھ او میرے بھائیو عشق مصطفیٰ کے دعوے ہیں یہ حضور سے دعوے ہیں ہمارے اصل تو عشق سرکار سے اس نے کیا ہے جس کو ہم امام حسین کہتے ہیں ایک روایت میں زور کا ذکر آیا ایک روایت میں اثر کا ذکر آیا حضرت امام حسین نے نماز نہ چھوڑی گردن کٹا نماز بھی چھوڑی گردن اور اس خدا کا سجدہ کیا اس خدا کا سجدہ کیا جس کی مرضی سے علی اصغر کا گلا کٹا جس کی مرضی سے علی اکبر شہید ہوئے جس کی مرضی سے قاضی عباس کے بازو کٹے جس کی مرضی سے خیموں کو آگ لگی جس کی مرضی سے زینب سلام اللہ علیہا کی چادر چھینی گئی اس رب کا حسین نے سب کچھ چیزوں کو جاننے کے باوجود پھر بھی سجدہ سانو اینی کر سوئی چوب جائے اے 100 روپے کا نقصان ہو جائے اے داتا صاحب جناب حاضری دے کو جیب کٹ لے اس گل تے مینوں یاد آ گیا میں خود گواہ کعبے دا طواف ہو رہا سی جناب ایک بندے دی جیب کٹی گئی اونے رولا پا چھڑیا اونے آکھیا کہ چنگا تو کب ہے تو کس طرح اللہ دا گھر ہو گیا تیرا طواف کر دیا میری جیب کٹ گئی جا میں تیرا طواف ہی نہیں کرتا استغفر اللہ اینا کرتی ایمان نہیں ساڈا او بھائی اے صرف دعوے نے میں کہتا ہوں جو حضور سے عشق کرتا ہے وہ نماز پڑھتا ہے
جو حضور سے عشق کرتا ہے وہ حقوق اللہ پورے کرتا ہے، جو حضور سے عشق کرتا ہے وہ حقوق العباد پورے کرتا ہے، کیونکہ اس کو کائنات کی ہر چیز میں رب کی نشانیاں نظر آتی ہیں۔ ایسا ہی کچھ دیکھ کے اقبال نے یہ کلام لکھا ہوگا، کہنے لگے ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، ارے سورج کے اجالوں سے، فضاؤں سے، خلا سے، چاند اور ستاروں کی چمک اور ضیا سے، جنگل کی خاموشی سے، پہاڑوں کی انا سے، پرہول سمندر سے، پر اسرار گھٹا سے، ارے بجلی کے چمکنے سے، کڑکنے کی صدا سے، مٹی کے خزانوں سے، اناجوں سے، غذا سے، برسات سے، طوفان سے، پانی سے، ہوا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔